वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर करते हुए शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दे दी है। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून व इंसाफ का इजलास फारूक एच नाइक और महमूद बशीर विर की सरबराही में हुआ। इजलास में सेनेटर ताहिर खलील सिंधु, सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर शहादत आवान, सेनेटर जमीर हुसैन, अली हैदर गिलानी, सायरा अफजल तारड़, बिलाल अजहर कयानी, सैयद नवीद कमर और अबरार शाह कमेटी इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ राजा नईम अकबर और दीगर अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने कमेटी इजलास के बायकॉट का ऐलान किया था। PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। कमेटी अरकान ने अपोजिशन के इजलास में शिरकत न करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अपोजिशन को इस अहम इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। अपोजिशन का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन जमातें जानबूझकर सारे अमल से दूर रह रही हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है और कमेटी ने शिकवार तरमीम की मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना से मंजूर 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा कल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा, जबकि इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर कल दोबारा गौर किया जाएगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत का सरबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा और आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। कायमा कमेटी ने जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी है और इस तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफ़र पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। रिटायर्ड जजेस को मराहत और पेंशन दी जाएगी। ANP ने 27 आईनी तरमीम के मुसवदे में अपनी जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश की। मौक़िफ़ रखा कि खैबर ज़िला है और दीगर सूबों में नाम के साथ ज़िले का नाम नहीं लिखा जाता। इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात फ़ैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर इसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड से मुतालिक तरमीम पर मुत्तफ़िक कर लिया गया है और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी इस पर अभी बात होना बाकी है। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास। अपोजिशन जमातों ने इजलास के बायकॉट का ऐलान किया। PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास की सदारत फारूक एच नाइक और महमूद बशीर विर ने की। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु, सेनेटर हिदायतुल्लाह, सेनेटर शहादत अवान, सेनेटर जमीर हुसैन, अली हैदर गिलानी, सायरा अफजल तारड़, बिलाल अजहर कयानी, सैयद नवीद कमर और अबरार शाह कमेटी इजलास में शरीक हुए। इसके अलावा सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ राजा नईम अकबर और दीगर अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अशरफ़ज़ई ने तहरीक चलाने पार्लियामेंट न चलने देने का ऐलान किया और कहा आज से तहरीक शुरू है। महमूद अशरफ़ज़ई ने कहा रात 8:30 बजे से नारे शुरू कर देंगे और आज का नारा होगा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे नुकसानात को सामने रख कर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं। अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। सेनेटर राजा नाजिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं और इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। कोशिश है सारी बातों पर इत्तेफाक राय हो जाए, इसके लिए बातचीत जारी है। सियासी जमातों और कमेटियों में बात हो रही है। इंतजार करें, तमाम तरामीम एक रिपोर्ट की सूरत में सेनेट में पेश कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कई महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से भी जाएगी। PTI एक सियासी जमात है और KP में हुकूमत कर रही है।
مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم میں شامل وزیر اعظم کے استثناء کی شک واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے لکھا، آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شک سینٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی۔ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم نے استثناء کی ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ دیگر عہدوں کو جو استثناء دیا جا رہا ہے ان میں انتظامی نوعیت نہیں ہے۔ ابھی 80 سے 85% ترامیم پر مشاورت ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم، اے این پی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے تجاویز پر غور ہونا باقی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے سے متعلق تجویز پر ابھی غور ہوگا۔ جے یو آئی نے 3 دن کا وقت مانگا جو دینا ممکن نہیں تھا۔ مخالفت کرنی بھی ہے تو ووٹ سے کرے، سیاست سے نہیں۔ نجی ترمیم پیش کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حالیہ مذاکرات کے دوران پیپلز پارٹی صدر کے لیے تعمر استثناء اور قومی احتساب بیورو کے خاتمے کا مطالبہ لے آئی۔ آئین کی شک 248 صدر کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی فوجداری کارروائی سے استثناء دیتا ہے۔ اس حوالے سے درج کسی بھی عدالت میں صدر اور گورنر کے خلاف ان کے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی فوجداری کارروائی تو شروع ہو سکتی ہے اور نہ ہی جاری رہ سکتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ان کے صدارتی عہدے کی مدت سے آگے تعمر استثناء کا تقاضا کر ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو صدر کے خلاف نئی یا پرانی کوئی فوجداری کارروائی ان کے عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ پارٹی نے نیب ختم کرنے کا تقاضا بھی کیا جو کہ میثاق جمہوریت کا حصہ بھی ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے 2006 میں دستخط کیے تھے۔ میثاق جمہوریت میں کہا گیا تھا کہ نیب کو ایک خود مختار احتساب کمیشن سے تبدیل کر دیا جائے گا جو کہ پارلیمانی نگرانی میں شفاف طریقے سے کام کرے گا، اور ترمیم کا حتمی مسودہ پارلیمانی باڈی کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد اس وقت کوئی صورت اختیار کرے گا جب اس کی رپورٹ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ صدر کے لیے تاحیات استثناء دینی، آئینی، جمہوری، سماجی اور سیاسی ہر اعتبار سے غلط اور شرمناک ہے۔ یہ نظام انصاف پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت کیا کیا گل کھلائے گی۔ وصیت، وراثت اور وڈیرہ شاہی پر پارٹی چلانے سے لے کر ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، میئرشپ پر قبضے اور فارم 47 کے ذریعے سیاست کو آگے بڑھانے والے عوام کے بعد اب عدالتوں کو بھی جواب دہ نہیں رہنا چاہتے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ احمد الرحمان کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہا 27ویں ترمیم کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ ہولناک ہے، اپوزیشن کو اسے مسترد کرنا چاہیے۔ پاکستان نے استنبول مذاکرات کے حوالے سے اپنے واضح موقف دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح دو ٹوک موقف کہا۔ غیر جانبدار ممالک نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی اور پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا، خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال کو سفارتی مہارت اور اخلاقی برتری کے ساتھ سنبھال رہا ہے اور پاکستان کا موقف عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان میں تعطل کی وجوہات شواہد کے ساتھ واضح کر دی گئی ہیں، جبکہ پاکستان نے ریکارڈ درست کرتے ہوئے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی پالیسیاں بنائیں اور لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہنرمند انسان ہی پاکستان کے مستقبل کی بہترین سرمایہ کاری ہیں اور حکومت نوجوانوں کو ہنر اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے فارغ التحصیل طلباء کو نئے خواہشات بھی پیش کی اور کہا کہ تعلیم کا شعبہ دوسرے تمام شعبوں میں معزز ترین تصور کیا جاتا ہے۔ تعلیم میں ترقی ہی ملک و معاشرے کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ عطا طارق نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ہنر اور تخلیقی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہے اور حکومت ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حکمت عملی اختیار کر رہی ہے۔
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد نے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی۔ عالمی علاقائی صورتحال سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط اور گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق سعودی عسکری قیادت نے پاک مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ دورے کے دوران جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان قریبی عسکری تعلقات کا مظہر ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر موجود پابندی میں ہفتہ 15 نومبر تک دفعہ 144 کے تحت توسیع کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسی طرح پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے، جبکہ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حج 2026 کے لیے انتظامات اور سہولیات سے متعلق باضابطہ معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی نائب وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلیمان اور وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور نے مہمان نوازی سہولیات کی فراہمی کے لیے سعودی حکومت کی بہترین کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ امید ظاہر کی کہ ماضی کی طرح آئندہ سال بھی پاکستان حجاج کرام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزارت مذہبی امور سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق سرکاری پرائیویٹ حج اسکیموں کے انتظامات بر وقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیصل آباد کے قومی اسمبلی کے حلقہ این96 کے ضمن انتخابی دنگل کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار نے لیگی امیدوار کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ نون لیگ کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ انتخاب میں حصہ لینے والے پیپلز پارٹی کے لیگی امیدوار بلال چودھری کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تحصیل جڑانوالا کے حلقہ این96 میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سابق MP رائے شاہ جہاں کھرل اور سابق ٹکٹ ہولڈر رائے وکاس کھرل نے آزاد امیدوار کے طور پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ دونوں رہنماؤں نے جلسے کے دوران نون لیگ کے امیدوار بلال چودھری کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد ازمی تقریب کے مہمان خصوصی بنے اور انہوں نے پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ مزار اقبال پر فرائض سے سبکدوش ہو کر رخصت ہو گیا۔ گارڈز کی تعیناتی کے بعد قومی شاعر کے مزار پر امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسران، سیلرز اور نیوی سویلینز کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ ریئر ایڈمرل سہیل احمد ازمی نے مزار اقبال پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی، جس کے بعد وہ لاہور اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہ جرمنی میں بھی رہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے شاعری کے ذریعے اپنا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا۔ ان کے افکار نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ واضح رہے کہ اقبال منزل میں علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کرسی، میز، بیڈ، ہک اور دیگر چیزیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ یوم اقبال کے حوالے سے جاری اپنے بیان میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اقبال کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ان کا 1930 کا خطبہ الہ آباد مسلمانوں کی خود مختاری کی بنیاد بنا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اقبال نے امت مسلمہ کی شناخت، روحانیت اور آزادی پر زور دیا۔ اقبال کے
नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। सदर ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। मज़ीद कहा कि ये ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने और आज़ादी के लिए कदम आगे बढ़ाने की तरगीब दी है। नूली के रहनुमा और साबिक एमएनए इफ्तिखार अहमद चीमा का दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम के भाई साबिक IG मोटरवे ज़ुल्फ़िकार अहमद चीमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा से टेलीफोन पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ की। लीग की क़यादत ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि वो दुख की इस घड़ी में उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। लवाहिकीन को सब्र और हिम्मत से सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सैलाब खत्म हो गया मगर मुतासरीन की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने मुतासर किसानों की बहाली के लिए अमली कदम उठा लिया है। शोबा खिदमत खल्क की तरफ से चिन्योट, हाफिजाबाद और अलीपुर के सैलाब मुतासर इलाकों में किसानों को गंदम का बीज, खाद और ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ के बाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोग्राम तेजी से जारी है। किसान बहाली प्रोग्राम के तहत मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से चिन्योट, हाफिजाबाद और अलीपुर में किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी सामान फराहम किया गया।